برکتوں والا وظیفہ گھر پر ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بھی رحمت و برکت مزید نہیں ہوگا. ویسے الحمدللہ میرے رسول کی برکتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ فیضان بھائی اور عمران بھائی اور دیگر لوگ پاس بھی اس میں رہتے ہیں ماشاءاللہ. بزرگوں کی نسبتیں بھی ایسے ہیں خوب برکت ہے. الحمدللہ مزید برکت ہوگی قصیدہ سے انشاءاللہ مل کر پڑھیے گا. پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فرشتوں کی سلامی موج کرتی تھی جناب آمینہ سنتی آواز آتی تھی ابھی برسے صدا اللہ کے گھر سے محمد مصطفى تشریف لے آئے مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد یا سنا
میرا
رس کی انہوں نے کلام پیش کیا بڑا دل دلیل دل سوز ہر ٹچ اس اشعار خصوصاً پہلا شعر بتایا تو وہ بڑی ہی اہم بات ہے، وہ یہ کہ محمد کا نمک کھاتے ہو تو محمد سے وفا کرنا۔ اسی وفا کا درس ہمیں اللہ کریم نے فرمایا ہے، فرمایا کہ حبیب کی زبان سے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، اصل میں جو یہودی مدینہ تھے، مدینہ کے یہودی لوگ تھے، ان کو جب دین اسلام کا درس دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ جس لفظ کی بات کرتے ہیں اس سے تم ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا حبیب آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فتبعونی میری اتباع کر کے رہنا، میری پیروی کر کے رہنا، اور جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اللہ تبارک و تعالی
مغفرت فرمانے والا ہے، فرمانے والا ہے۔ جا بجا اس کا درس کیا بلکہ یہاں تک تنبیہ فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کان آباؤکم، فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ پھر اگرچہ وہ تمہارے آباء و اجداد ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ تمہارے باپ دادا کیوں نہ ہوں، تو اب نہ ہو، تمہارے بچے کیوں نہ ہو، تمہارے خاندان والے کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، وہ اموال یقربون، جس مال پر تمہیں بہت جس مال سے محبت ہے وہ مال ہی تمہاری ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، تمہاری وہ تجارت جس کے حلال ہونے کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، وہ تجارت ہی تمہیں ہے، وہ مساجد ترضون، تمہارے بلند و بالا گھر جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ گھر ہی نہیں ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہارے گھر، تمہاری تجارت، تمہارا مال و اسباب، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے خاندان والے، فرمایا ان میں سے اگر کوئی بھی چیز احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے، وہ جہاد فی سبیل ہے، اور دین جب قربانی مانگے، دین پر اپنی جانیں نثار کرنے سے زیادہ اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہو گئی ہیں، فَتَوَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر انتظار کرنا کہ اللہ تمہارے لیے یہ حکم نازل ہوتا ہے، یہ غضب کی چیزیں ہیں، ناراضگی کی چیزیں ہیں، تو اپنے دلوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ یہ محبتیں ہمارے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ غالب ہو رہی ہیں، کہیں آج ہماری پریشانیوں کا، افکار کا، ہر شخص پریشان ہے، جس سے پوچھئے وہ آپ کو ایک فہرست دکھا دے گا اپنی پریشانی، ہر شخص پریشان ہے، آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، آپ وہی شخص دیکھ رہے ہیں، آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف پریشانی میں پھنسے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہوتی جا رہی ہے اور دیگر محبتیں غالب ہوتی جا رہی ہیں، اس وجہ سے پریشانی تو ممکن کی وجہ وجوہات کو دور کیا جائے اور اس کے رسول کی محبت کو ہر محبت سے بالا کر جانا ہے، اور یہی فرمایا رسول اللہ نے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور اس کی تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو سکتا، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کے جو دعوے ہیں ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر کمال ایمان چاہیے، اگر ایمان کی معراج چاہیے، ایمان کا حسن چاہیے، ایمان کا کمال چاہیے، تو پھر اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی ہے، اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ محبت کا اظہار ہے اطاعت، محبت کا اظہار ہے اطاعت، اور پھر اس کا صلہ دیکھیں، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک، تو یہ وہی لوگ ہیں جو روز محشر مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، روز محشر ان کو جو ٹھکانہ ملے گا، ان کو جو رفیق ملیں گے، رفقا جو ان کو ساتھی ملیں گے محشر میں، کون ہوں گے؟ فرمایا انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین، کن لوگوں کے؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ اللہ کو دیکھتے نہیں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا، پیروی کرنا، اللہ کی پیروی کیسے کریں؟ اللہ کو دیکھا نہیں، فرمائیں کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کا جو راستہ ہے وہ رسول اللہ کا دربار ہے۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، آج یہ وہ آؤ شہنشاہ کا روزہ، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، اس در سے وہ در ملے گا، بخدا، خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی مفر مقر، مفر کا مطلب بھاگنے کی جگہ اور مقر کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ، بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی
کی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہیں، جو یہاں نہیں ہوا جو یہاں نہیں ہوا، یہ اصول ہے کہ میں یہ کہہ رسول اللہ فقد اطاع، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی۔ اب دیکھیں ہمارے اسلام سے کس طرح اطاعت کرتے ہیں، اور کس طرح محبت کی۔ اس آیت کا شان نزول سماعت کیجیے، اس آیت کا شان نزول کی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ ایک صحابی بخاری شریف کے حدیث ہے، صحابہ کا عالم تھا، صبح ہوتی تھی تو رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے، جب واپس جاتے تھے تو رسول اللہ کی زیارت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک تو اس سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین چیز تھی ہی نہیں، وہ تو بس یہ چاہتے تھے سب کچھ لٹا کر بس سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر سرکار کا دیدار کرتے تھے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ جن کے دیدار سے ایمان عطا ہو جاتا ہے، جن کے دیدار سے مقام صحابیت عطا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوتی؟ وہ ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا معمول ہے روزانہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، اور کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ سے میری نگاہیں اوجھل ہو جائیں، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، تو یا رسول اللہ دنیا میں تو جب تک ہوں آپ کا دیدار کر رہا ہوں، لیکن بس اب مجھے یہ غم لگ گیا ہے کہ دنیا سے چلا گیا، آپ سے جدائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ کتنی آگے تک سوچتے ہیں، کیا کبھی ہم نے سوچا دنیا سے چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نعمت سے تو میں محروم ہو جاؤں گا، پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کریم آپ کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا، آپ کہاں ہوں گے میں کہاں ہوں گا؟ ٹھیک ہے اللہ نے جنت میں مجھے بھی داخلہ عطا فرما دیا، لیکن آپ کس منصب پر ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ یا رسول اللہ بس یہ سوچتا ہوں کہ بس دنیا سے جانے کے بعد پھر آپ کی زیارت کیسے ہوگا، جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ بس یہ معروضات پیش کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر حاضر خدمت ہو گیا کہ اے حبیب اعلان فرما دیجیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، تو وہ روز محشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے۔ کیا مقام ہوگا کہ روز محشر حضور کا ساتھ عطا ہو جائے؟ کیا مقام ہوگا کہ صدیق اکبر کا ساتھ عطا ہو جائے؟ کیا مقام ہوگا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا ساتھ عطا ہو جائے؟ کیا مقام ہوگا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا ساتھ عطا ہو جائے؟ تو اگر انبیاء کی رفاقت چاہیے، اگر شہداء کی رفاقت چاہیے، اگر صدیق اکبر کا ساتھ روز محشر چاہیے، حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی چاہیے۔ اب دیکھیے نا قربان جائے، یہ تو ایک شان نزول، ایک شان نزول اور مفسرین نے اس کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضور کو چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، اللہ اکبر، چھپ چھپ کے حضور کو دیکھتے تھے، یہ اتنا لطف ہے، نزاکت ہے، محبوبوں کی ادائیں بھی ایسی